بے رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا، پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق۔ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کیا وجہ بنی کہ تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا؟ کیا وجہ ہوئی کہ سارا سارا دن گزر جاتا تھا تو ہمیں یاد ہی نہیں کرتا تھا؟ کیا مسئلہ ہوا سارا سارا دن گزر جاتا تھا تو میرے محبوب پہ کبھی درود ہی نہیں پڑتا تھا؟ یہ پوچھا جائے۔ اور میں خطیب صاحب نہ لمبی لمبی تقریر، بس لوگوں کو اتنا بتاؤ کہ قیامت کے روز تمہارا رب تم سے اتنا پوچھے گا، بندے سب کچھ تیرے لیے کر دیا، سب کچھ تیرے، تو صرف مجھے آج اتنا بتا کیوں میرے لیے وقت نہیں نکلا تھا تیرے سے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا۔ وہ لوگ آتے رہے، جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے۔ حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے۔ بڑی محبت ہوتی ہے یار ابو کو، بڑی محبت کرتا ہے باپ بھی یار، بڑی محبت کرتا ہے باپ یار، لیکن صرف وہ اظہار نہیں کر سکتا جیسے ماں کرتی ہے۔ اس کو اس کی اتنی بڑی سزا نہ دو یار، وہ ردی نہیں ہے، وہ باپ ہے، اس کی رضا میں رب کی رضا ہے، اس کو اس کی اتنی بڑی سزا نہ میرے پتر دو۔ وہ بڑا جوان تھا، کڑیا جوان تھا، تجھے جوان کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا یار، تو اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے، تیرے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کبھی تو نے اس کے کندھے نہیں دبائے، کبھی تو نے اس کے پاؤں نہیں دبائے ہیں، تو کیسا بتا رہے؟ انسان کا گناہ اسے کمزور کرتا ہے، اس کی نیکی اسے طاقتور کرتی۔ مولا کائنات نے ہمیں درس دیا پیار کرنے والوں کو کہ اپنے گناہوں پر غور کر کے ان سے ڈرو۔ اپنی زندگی پیچھے پلٹ کے دیکھو نا، کتنی شامیں گناہوں میں گزری اور کتنے دن دھوکے میں گزرے، کتنے اندھیرے تھے جن میں جرم ہو گئے۔ ہاتھ جوڑ کے بھی سارے آنگے نمازی ہو جو یار، نمازی ہو جو یار، جتنے بچے ہو یہ کیمرہ لگا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے گی، جتنی بیٹی ہیں پتر نمازی ہو جو، سوال ہی نہیں اٹھتا بے نماز ہونے کا۔ ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرد کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا۔ تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں، آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے،
ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی, پھر وضو فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے, پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دی کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں, اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا.